انا انزلنہ فی اللیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی وضو کرے اور اچھی طرح کرے، پھر یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں چوپٹ کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ دعا قبول ہونا۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اور ابن السنی نے علم الایوم و لیلۃ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی اذان کے وقت یہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ صلی اللہ علی محمد وارض عنہ رضی اللہ سکتہ بعدہ واحسن کما احسن اللہ علیک، اور لوگوں پر احسان کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے۔ توکلت علی اللہ، اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ بے شک بخشش کی دعا۔ رب اغفر لی خطیئاتی یوم الدین، اے میرے رب بدلے کے دن تو میری خطائیں بخش دینا، آمین۔ دور نبوی میں چھاننیاں نہیں ہوتی تھیں۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی چھنے ہوئے آٹے یعنی میدے کی روٹی تناول فرمائی تھی؟ تو سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میدے کی روٹی دیکھی تک نہیں تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ پھر سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ لوگوں کے پاس چھاننیاں نہیں ہوتی تھیں؟ جواب دیا گیا کہ ہمارے پاس چھاننیاں نہیں ہوتی تھیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ آپ جو کے آٹے کا کیا کرتے تھے؟ تو جواب دیا گیا کہ ہم اس میں پھونک مارتے تھے، بس اس سے اڑنے والی چیز چھلکا اڑ جاتا تھا، پھر ہم اس سے آٹے کو گوندھ لیتے تھے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جو اس سے گر چکا تھا۔ پھر جب ابراہیم کو کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس سے تنکا توڑ دیا، لا تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم بہت آہیں کرنے والا متحمل ہے۔ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجیے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں، دھوکے اور فریب کے طور پر
القاء کرتے رہے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کرے تو وہ کبھی نہ کرتے، پس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ اپنی افطرا پر پروازیاں کرتے ہیں۔ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔